اصل علم وہ نہیں جو دکھائی دے، اصل علم وہ ہے جو انسان کو بدل دے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک بہت بڑے عالم تھے جن کا نام ادریس تھا۔ ان کا حافظہ اتنا تیز تھا کہ انہیں سینکڑوں ضخیم کتابیں حرف بحرف یاد تھیں۔ وہ جہاں بھی جاتے لوگ ان کی ذہانت کی تعریف کرتے تھکتے نہیں تھے۔ ادریس کو اپنی عقل اور یادداشت پر بڑا فخر تھا۔ وہ اپنے شاگردوں کے سامنے گھنٹوں بغیر دیکھے حدیث، فقہ اور تفسیر کے مشکل ترین مسائل بیان کر سکتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ دنیا کے سب سے زیادہ علم والے انسان ہیں۔ ایک دن ادریس کے دل میں خیال آیا کہ وہ جنگل میں رہنے والے ایک سادہ سے درویش حلیم سے ملے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی قابلیت اور بے پناہ علم سے اس سادہ مزاج انسان کو متاثر کر سکیں۔ جب ادریس وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حلیم ایک پرانے درخت کے نیچے خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ ادریس نے قریب جا کر بڑے فخر سے اپنا تعارف کرایا اور اپنی برسوں کی محنت کا ذکر چھیڑ دیا۔ ادریس نے بڑے غرور سے کہا، اے درویش، میں 50 سال سے علم حاصل کر رہا ہوں۔ مجھے پورا قرآن اور حدیث کی تمام بڑی کتابیں زبان یاد ہیں۔ میرا ذہن ان تمام باریکیوں سے واقف ہے جنہیں عام لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ حلیم نے ادریس کی لمبی چوڑی باتیں بڑے صبر سے سنیں۔ جب ادریس خاموش ہوئے تو حلیم نے خاموشی سے نیچے جھک کر زمین سے ایک چھوٹا سا سیاہ اور سخت پتھر اٹھایا۔ حلیم نے وہ پتھر ادریس کی طرف بڑھایا اور نہایت نرم لہجے میں کہا، اے عالم دین، اگر تمہارے پاس واقعی اتنا علم ہے تو اس چھوٹے سے پتھر کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی زبان پر رکھ لو۔ ادریس یہ عجیب فرمائش سن کر غصے میں آ گئے اور بولے، یہ کیسا بے معنی حکم ہے؟ میں بھلا یہ سخت پتھر اپنی زبان پر کیوں رکھوں؟ کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ حلیم نے جواب دیا، تم نے 50 سال کتابیں تو پڑھے مگر تمہاری زبان اب بھی اس پتھر کی طرح سخت ہے۔ علم نے تمہیں نرم دل اور عاجز نہیں بنایا بلکہ تم میں تکبر پیدا کر دیا ہے۔ یاد رکھو، جو چراغ اٹھا کر گھومتا ہے اور جو خود چراغ بن جاتا ہے ان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ادریس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں اور انہیں سمجھ آ گیا کہ اصلی علم وہ نہیں جو صرف دماغ میں جمع ہو بلکہ وہ ہے جو انسان کے اخلاق کو نرم اور دل کو روشن کر دے۔ اور آخر میں بات صرف اتنی ہے کہ علم کا حسن تب مکمل ہوتا ہے جب وہ انسان کو عاجزی سکھا دے۔ آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب مجھے مزید بہتر مواد بنانے کا حوصلہ دیتا ہے، ضرور سپورٹ کریں۔